اللہ نے تو کہا ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں، خسارے میں. تو اللہ جب رحمت کرتا ہے نا تو پھر یہ جو زندگی ہوتی ہے یہ نفع میں ہو جاتی ہے. کس طرح؟ حضور فرماتے ہیں تم ایک گناہ کرتے ہو تو جب تک کرتے نہیں لکھا نہیں جاتا، اور کر لیتے ہو تو ایک ہی لکھا جاتا ہے، اور نیکی کا ارادہ کرتے ہو ابھی کی نہیں وہ لکھ دیتا ہے. اور فرمایا جب کر لیتے ہو تو پھر 10 گنا بڑھا کے لکھتا ہے. تمہاری زندگی خسارے میں ہوتی، تم محسوس کرتے کہ ہر جگہ نقصان ہی نقصان ہے، لیکن اس نے رحمت کی ہے، تمہاری زندگی کو نفع والی زندگی بنا دیا، تمہارے اوقات میں برکت کر دی، تمہارے لیے بہت ساری جگہوں پہ آسانیاں کر دی ہیں. پھر اعمال میں برکت کر دی، اعمال میں مسلمان ہونے کی نسبت سے اعمال کے اندر اللہ نے برکت کر دی. آپ کبھی غور فرمائیں کہ صرف 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں تو پورے قرآن پاک کا ثواب ہے. 1 دفعہ سورہ یاسین پڑھ لیں تو 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے. آپ 1 دفعہ درود پاک پڑھیں تو 10 رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے چیزوں کو بڑھا دیا، ان کے اندر اللہ نے اجر کو زیادہ کر دیا. اللہ نے نا ہماری زندگی کے لمحات کو زرخیز کر دیا ہے، کسی کی زمین کو بنجر نہیں رکھا. فرمایا تم نیکیاں بوتے رہنا، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک تمہیں اجر دیا جائے گا. جتنی نیت اچھی اتنا اجر اچھا. پھر ایک 5ویں بات جو اس تعلق سے بڑی سمجھنے والی ہے اور قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور انعام بھی فرمایا، ایک اور کرم بھی اپنے بندوں پہ کیا ہے کہ بعض چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. بندوں کو منانا خاصا مشکل کام ہے، کافی سارا پروٹوکول دینا پڑتا ہے اور ساری زندگی دینا پڑتا ہے. آپ نے 99 دفعہ بات مانی، 1 دفعہ نہیں مانی تو سامنے والا ناراض ہے. ساری زندگی آپ کام آئے، 1 دفعہ معذرت کی تو بگڑ جاتا ہے. وہ کہتا ہے تو نے تو کبھی توجہ ہی نہیں کی، غور ہی نہیں کیا. وہ 90 چکر میں پڑ جاتا ہے. آپ کس حد تک جائیں گے؟ اور آپ یقین کریں کہ ذرا اگر آپ نے کسی شخص کو تنبیہ کر دی، آپ کی رائے اس کی رائے سے ٹکرا گئی، وہ جو کہہ رہا تھا آپ نے ہاں میں ہاں نہیں ملائی، آپ نے کہا نہیں میں یہ ٹھیک سمجھتا ہوں، بگڑ جائے گا. آپ محسوس کریں گے کہ لوگ صرف اس حال میں راضی ہیں کہ جس طرح کا وہ چاہتے ہیں آپ اس طرح کا بن جائیں، اور یہ ممکن نہیں ہوتا، یہ خاصا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن وہ رب بڑا قریب ہے. ساری زندگی گناہوں میں گزارنے والی بی بی اور لتھڑی ہوئی اور آلودہ زندگی گزارنے والی اگر کوئی طوائف صرف ایک کتے کو چند قطرے پانی کے پلا دے تو مہربانی کر کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے اعمال سے راضی ہو جاتا ہے. اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے تاکید فرمایا تم نے نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا، پتہ نہیں وہ کس بات سے گویا راضی ہو جائے. جو بھی خیر تمہارے ہاتھ آئے اس کو کر گزرو، جس حد تک ممکن ہو تم نیکی کرو، نہ جانے وہ کس بات سے راضی ہے. ابن ماجہ میں حدیث ہے، دیگر کتب حدیث میں موجود ہے، قیامت کے دن ایک اللہ کا نیک بندہ جنت میں جا رہا ہوگا تو رستے میں اسے ایک روک کے کہے گا حضرت یاد ہے میں نے پانی پلایا تھا آپ کو، وہ یاد ہے نا میں نے وضو کرایا تھا، یا یاد ہے نا میں نے فلاں جگہ پہ فلاں آپ کی خدمت کی تھی. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس ایک عمل کی وجہ سے اور اس نیک آدمی کی سفارش کی وجہ سے اللہ اس گناہگار کو بھی جنت عطا فرما دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ نیکی کرتا رہے آدمی. لیکن نا اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، قیمت نہیں مانگتی، بہانہ تلاش کرتی ہے. تو کوئی بہانہ بنانا چاہیے. دل ساڈا ہوتا ہے بہانہ بن جائے، بہانہ انج دا بنے کہ کوئی جیک لگے راتوں رات امیر ہوتا. شریعت بھی قائل ہے، پر شریعت کہتی ہے اس طرح کا رویہ کر کے کوئی بخشش کا بہانہ بن جائے، کوئی اس کی رحمت کا بہانہ بن جائے، کوئی ایسا سلسلہ بن جائے جس سے اللہ راضی ہو جائے، کوئی ایک ایسا کام کرے جس سے وہ کریم مہربانی کرے. تو میرے بھائی ہر نیکی کے حصول کی کوشش کی جائے، چھوٹی سے چھوٹی نیکیوں کو بھی کبھی چھوٹا سمجھ کے چھوڑا نہ جائے. یہ چیزیں اللہ کی رحمت کا بہانہ بن. چھٹی بات، بعض اوقات انسان کی صرف سوچیں ہی اس کی رحمت کا بہانہ بن جاتی ہیں. لوگ اچھا بھی تو نہیں نہ سوچتے، گمان کا بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا. لوگ سوچتے بھی بڑا خطرناک ہے. جو سوچیں ہیں نا، اسلام کے اندر باقاعدہ گمان پر پابندی لگائی گئی ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. تم نے بری سوچ سے، برے گمان سے بچنا ہے. بعض گمان بھی گناہ ہے. سوچوں کو لوگ پابند نہیں کرتے، جو طبیعت میں آتا ہے سوچتے ہیں، اور کوئی ثبوت نہیں ہوتا، کوئی دلیل نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی مضبوط بات نہیں ہوتی، بلا وجہ منفی سوچتے ہیں. سوچتے نہیں، خالی گمان کو ہی وہ اپنا نظریہ بنا لیتے ہیں. عمر بھر ذہن بن جاتا ہے کہ ایسا ہی ہے. خالی گمان، کوئی دلیل نہیں، کوئی وجہ نہیں. یعنی ابا جی جو ہے وہ مجھ سے انفرادی سلوک کرتے ہیں، باقی بھائیوں کے ساتھ ان کا سلوک بڑا اچھا ہے. یہ بس ایک دفعہ سوچ لیا پھر اس کو طے کر لیا، اور دلیل کوئی نہیں. یعنی والد صاحب نے جس اسکول میں بھائیوں کو داخل کرایا اس کو بھی اسی اسکول میں ہی ہے. انہوں نے جس جگہ جس مکان میں رکھا باقیوں کو ہے، اس کو بھی وہیں رکھا ہے. انہوں نے سارے رویے مشترکہ رکھے، لیکن اس کا ذہن بن گیا ہے کہ میرے ساتھ وہ والا پیار نہیں جو باقیوں کے ساتھ، اور پھر اس کو طے کر لیا اور عمر گزار دی اسی بات پر.
تو گمان کو ٹھیک رکھنا، سوچوں کو ٹھیک رکھنا، نظریات کو پاکیزہ رکھنا. ہمارا جو گمان ہے نا وہ سیٹ نہیں ہوتا. ہمارے ملک میں ایک نہ سلسلہ چلتا ہے بدگمانی کا، بے یقینی کا، ٹوٹتی سوچوں کا، بکھرتے خیالات کا. وہ کہہ کے نا کہ ساری دنیا گڑبڑ ہو گئی تو محسوس ہوتا ہے کوئی بندہ اچھا بچا ہی نہیں. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سوچیں ٹھیک نہیں ہوتی. سوچیں ٹھیک ہو جائیں نا، کبھی سوچیں. داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کشف المعجوب شریف کے اندر، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک شخص پہاڑ پر عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی بنی اسرائیل میں سے، اور بڑا طویل وقت اس نے رب کی عبادت کی. پھر اس سے ایک غلطی ہو گئی، اعتراض کر بیٹھا اللہ کی تخلیق پر کہ یا اللہ یہ پہاڑ نہ بنائے ہوتے تو کیا یہ اچھا ہوتا، معاذ اللہ. وہ بے نیاز ہے، ناراض ہو گیا. اپنے اس وقت کے پیغمبر علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اس سے جا کے کہو تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، تیرا نام نیکوں کی صف سے کاٹ دیا ہے، نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا. بندہ بڑا انوکھا تھا. اور یہ جو بندے کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں دراصل یہ بھی توفیق الہی ہوتی ہے. جب آ کے اس سے کہا نا کہ تیرا نام کاٹ دیا ہے تو کہنے لگا حضور کاٹنا اور لکھنا چھوڑیے، یہ بتائیے میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ یعنی میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ میں قربان جاؤں، ذرا پھر سے کہنا ایک دفعہ، میرا نام اس نے لیا، میرے رب نے میرا نام لیا. اور پھر اس کے آنسو چھم چھم گرے اور رویا. کہنے لگا اس کریم کے حضور عرض کیجئے گا کہ اگر میرے لیے فیصلہ ہو ہی گیا ہے کہ میں نافرمان ہوں تو پھر میرا وجود اتنا بڑا کر دے کہ دوزخ میں میں ہی اکیلا پورا ہوں. میرا دل نہیں کرتا رب کا کوئی اور بندہ جہنم میں جائے. کبھی یہ گمان دیکھنا، یہ سوچ ایسا ہو تو نہیں نہ سکتا جب تک رب نہ چاہے.